بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم بزرگوں، دوستوں، آج کا موضوع بہت اہم ہے اور آج آوازیں اٹھتی ہیں سیلف ایسولیشن کی. سیلف ایسولیشن کو لاگو کیا جا رہا ہے اور اسے ضروری سمجھا جا رہا ہے، اور سوشلائزیشن سے لوگوں کو دور رکھا جا رہا ہے. لوگ میل جول کم رکھیں، تنہائی میں رہیں، گوشہ نشینی میں رہیں، عزلت گزیر رہیں، الگ رہیں، لوگوں سے دور اور پرے رہیں، گھلنا ملنا کم ہو. شریعت میں اس کی طرف بڑی اہم رہنمائی ہے. اگرچہ اسلام میں میل جول، میل ملاپ، اختلاط اور سوشلائزیشن بہت اہم ہے، لیکن جمہور علماء کا کہنا ہے کہ جب حالات بگڑے ہوئے ہوں، فتنے کا دور اور زمانہ ہو، تب سوشلائزیشن کے بجائے آئسولیشن ضروری ہو جاتا ہے. الگ سلگ رہنا، لوگوں سے پرے اور دور رہنا، میل جول اور تعلقات کو کم رکھنا، یہ ضروری ہو جاتا ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو الگ ہو گئے اور آپس میں اختلاف کیا، اجتماعیت سے دور رہے، سوشل لائف سے ان کا کوئی سروکار نہیں رہا، اختلاف میں رہے. ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی کہتے ہیں المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مومن کوئی محبت کا پتلا ہے، اس شخص میں کوئی بہتر نہیں جو نہ خود محبت کرے نہ کوئی دوسرے سے اسے کوئی محبت کرے. میل ملاپ اور محبت جو خود رب میں نہ رہے اور لوگ بھی اس سے رابطے میں نہ رہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا من فارق الجماع شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. اجتماعیت اور سوشل لائف سے اگر کوئی آدمی بارش برابر بھی الگ رہا تو وہ اس نے بندہ یعنی اطاعت کا جو توق ہے اسے گویا اس نے اپنی گردن سے اتار دیا. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یعنی سوشل لائف کے سلسلے میں ایک طرف اللہ کے نبی کہتے ہیں ان رجلا مر بشعب فی عینۃ ماء عذب. عینہ کہتے ہیں عین، چشمہ ہے، عینہ کہتے ہیں چھوٹا چشمہ. کہتے ہیں ایک آدمی کا گزر ایک گھاٹی سے ہوا جس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا. فاعجبہ طیبہ، اس کی مٹھاس اس کو پسند آئی. اس آدمی کو اس نے کہا لو اقمت فی هذا الشعب، کاش میں اس گھاٹی میں اترتا، یہیں پر رہتا. فاعتزلت الناس، اور میں لوگوں سے پرے رہتا، دور رہتا، گوشہ نشی رہتا، عزلت گزیر رہتا، لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہتا. اس نے پھر کہا ولا افعل، میں یہ نہیں کروں گا حتی استأمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی سے مشورہ نہ لوں اس سلسلے میں، تب تک میں یہ نہیں کروں گا. وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا، اس طرح کا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی نے کہا لا تفعل، ایسا مت کرنا. فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة 60 عاما خاليا. یعنی لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں رہنا، میل جول میں رہنا، یہ تنہائی میں 60 سال کی نمازوں سے زیادہ افضل ہے. بعض دفعہ یہ اختلاط میل جول ضروری ہے، یہ اسلام کہتا ہے، اور بعض دفعہ حالات کے سلسلے میں اسلام کہتا ہے کہ الگ رہا جائے. جب کفر اور بت پرستی عام ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بات نہیں مانی گئی، اب پریشان ہوئے تو آپ نے کیا کہا یعنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا میں لوگوں سے الگ ہونا چاہتا ہوں. اننی اعتزل الناس وما يعبدون من دون اللہ، میں لوگوں سے اور لوگ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں ان سے الگ رہنا چاہتا ہوں. تو ایسا بھی دور ہے جب کفر کا دورہ ہو اور امر معروف و نہی عن منکر کوئی کام نہ کرے، تو ایسے وقت میں آئسولیشن ضروری ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یعنی ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے، اسی حدیث میں بعض احادیث میں کہا گیا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم. وہ مومن جو لوگوں سے میل جول میں رہیں، تال میل میں رہیں، ربط ضبط میں رہیں، راہ و رسم میں رہیں، تعلقات میں رہیں اور ان کی تکلیفوں پر صبر کریں. اعظم اجرا من المؤمن، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول میں نہ رہیں اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہ کریں. ایک طرف
یہ حال. دوسری طرف جس طرح میں نے کہا آئسولیشن، سیلف آئسولیشن ضروری ہو جاتا ہے. جمہور علماء کہتے ہیں حالات کی بنا پر یا فتنے کا دورہ ہو، مصائب ہوں، قرب قیامت کی نشانیاں سامنے آ رہی ہوں، اس وقت آئسولیشن ضروری ہو جاتا ہے، تنہائی میں الگ سے رہنا ضروری ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اسی لیے اہل کہف جو تھے اس میں سورہ کہف میں کہا گیا غاروں میں الگ رہنے والے نوجوان فَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. کہ جب تم الگ ہوئے ایسے لوگوں سے تمہاری امر معروف نہی منکر جب کوئی اثر نہیں دکھا رہا ہے، مجبور ہو کر جب الگ ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غار میں پناہ لے لو. صرف آئسولیشن ہی تمہارے لیے آخری علاج ہے. الگ لوگوں سے الگ رہنا اللہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ تمہاری ماں احتاج تمہیں فراہم کرے گا، تمہاری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا اور اپنی طرف سے رحمت کے ہم تم پر برسائے گا. تو جس طرح میں نے کہا احوال مراعات ضرور. جس طرح امام غزالی کہتے ہیں ایاک ان تحکم مطلقا علی العزلہ او الخلطہ، یعنی میل جول یعنی سوشلائزیشن اور آئسولیشن پر مطلق حکم مت لگاؤ. یہ کہہ رہے حالات پر دیکھو، حالات کیا جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. بعض دفعہ جنازے کی نماز میں شرکت ثواب ہے، شادی میں بلائیں تو جانا ثواب ہے، لیکن بعض دفعہ ثواب کے بجائے عذاب رحمت کے بجائے نعمت بن جاتا ہے، پریشانی بن جاتی ہے. شادیوں میں شرکت، نماز جنازے میں شرکت، تو ایسے وقت میں یہ ثواب حاصل کرنے کے بجائے گھر میں رہنے میں عافیت ہے، سلامتی ہے. اسی لیے حضرت اللہ کے نبی فرماتی تو قیامت کے دن تو قیامت کے وقت فتنے آئیں گے اور فتنے برسیں گے. فتنے اس طرح آئیں گے، ایک فتنہ یہ بھی ہے بلائیں، آفات، وبائیں، یعنی ایپیڈیمک اس طرح کی جو آتی ہیں، یہ سب وبائیں یہ بھی خدا کی نشانیوں میں، قرب قیامت کی نشانیوں میں. حدیث میں فرمایا لا تفنا امتی الا بالطعن والطاعون، میری امت یعنی خون خرابے سے فنا ہوگی اور وباؤں سے تباہ ہوگی. وبائیں آئی وباؤں سے اور خون خرابے سے، لڑائی جھگڑے، خون خرابہ، یہ قرب قیامت کی علامت ہے. تو ایسے وقت میں بہتری کیا ہے کہ آدمی معاشرے سے الگ سلگ رہے، دور رہے، اپنے گھروں میں زیادہ پناہ لیں. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پر بسیرا کریں گے، پہاڑوں پر رہیں گے، اور گھاٹیوں میں جہاں بارش ہوتی ہے اپنی دین کی حفاظت میں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی سرکردہ شخصیات کو دیکھتے ہیں ہر فیلڈ کی، وہ فارم میں رہتے ہیں، فارم ہاؤس میں، اور اس میں سب رہتے ہیں. کیوں؟ شہروں سے دور رہا جائے، پرے رہا جائے، لوگوں سے دور رہا جائے، جنگلوں میں اور اپنے فارم میں اور اپنے باغات میں رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اپنی حفاظت کے لیے. تو قرب قیامت میں ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ پہاڑوں پر جائیں گے، شہروں کو چھوڑ دیں گے، شہروں میں رہنا ان کے لیے آفت بن جائے گا. اسی حدیث میں فرمایا ثم مؤمن فی شعب من الشعاب، پھر وہ مومن جو کسی گھاٹی میں رہے، یعبد رب، اپنے رب کی عبادت کرے، وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یہ چاہے گا. تو اسی لیے بہتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ایسے حالات میں جو برائیاں عام ہوں، یعنی لوگ اپنے اپنے اس کے بجائے، ایک صحابی نے تشریح کی کہ لوگ یعنی خود غرضی عام ہو، حرص لالچ عام ہو، دھوکہ دہی عام ہو، اپنوں کو گرائیں، تو یہ سب جب عام ہو جائے، وعدے پورے نہیں کیے جائیں، دھوکہ بازی عام ہو، تو ایسے وقت میں آدمی اپنے آپ میں رہے، اپنے آپ سے رہے، مگن رہے، یہی اس کے لیے خیر ہے. اس لیے ابن عبد البر کہتے ہیں التمہید میں وَرُبَّ السِّرْمٍ جَمِيلٍ خَيْرٌ مِّن مُخَالَطَةٍ مُؤْذِيَةٍ. سرم کہتے ہیں وہ لوگ جو الگ سلگ رہتے ہیں، یعنی آئسولیٹ رہنا چاہتے ہیں، تنہا رہنا چاہتے ہیں، لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں، کم آمیز ہیں. تو یہاں کہہ رہے ہیں یہ لوگ بہتر ہیں. ایسے لوگ رُبَّ السِّرْمٍ جَمِيلٍ، کن لوگوں سے ایسے میل ملاپ سے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، جراثیم پھیلا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، شادیوں میں اور کہیں بھی جا کر ہاتھ ملا رہے ہیں. معلوم ہے کہ ایپیڈیمک کا دور ہے، پینڈیمک کا دور ہے، وباؤں کا دور ہے، زبردستی ہاتھ ملا رہے ہیں
اور حکومت کے قوانین اور قاضی صاحبان کے جو قوانین اور فرامین ہیں اس پر عمل نہیں کریں، کیئرلیس کر جو ہونا ہوگا بھائی موت آئے گی تو آئے گی، بھائی موت آئے گی تو آئے گی، کیوں دوسروں کو تکلیف دے رہے ہو؟ خود مرے آدمی، میں خود مروں الگ بات ہے، ساتھ میں 10-15 لوگوں کو ساتھ لے ڈوبوں، یہ کہاں کی ہے؟ تو معلوم ہوا ایسے لوگوں ایسے وقت میں تنہا رہنا، آئسولیٹ رہنا، آئسولیشن، سیلف آئسولیشن سب سے بہترین چیز ہے، تاکہ آدمی، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ان الجلیس الصالح خیر من الوحدہ، ایک نیک دوست تنہائی سے بہتر ہے، آئسولیٹ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی نیک دوست رہے، نیک دوست اچھا ہے تنہا رہنے کے مقابلے میں، والوحدۃ خیر من جلیس السوء، اور تنہائی، آئسولیشن، تنہائی، گوشہ نشینی، گوشہ گزینی، یعنی عزلت گزینی، یہ بہتر ہے برے دوستوں کی صحبت سے۔ اب ایسے وقت میں ہم لوگوں سے ملیں اور جراثیم کو پھیلائیں، عقل کے لیے بھی مال، جان، یعنی عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، یہ چاروں کی حفاظت شریعت کہتی ہے۔ اب ایسی بیماری میں مبتلا ہو کر ہماری جنازے میں کوئی شریک بھی نہ ہو اور پھر ہماری جو نعش ہے بلڈوزر کے ذریعے سے اس کو ڈال دیا جائے، ایسی سب نوبت آنے ہم اپنی حفاظت کریں، یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، تو ہر ایک آگے دوسروں کے لیے فتنہ اس معنی کہ آدمی اپنی حفاظت کریں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا سلامت الرجل من الفتنہ ان یلزم بیتہ، یعنی فتنے سے، لوگوں کی فتنے سے حفاظت اس میں ہے کہ آدمی اپنے گھروں میں رہیں، باہر زیادہ نہیں نکلے، اپنے گھروں میں رہیں، آئسولیشن رہیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، یہ اچھا ہے۔ اسے ابو درداء کہتے ہیں نعم صومعۃ الرجل بیتہ، سب سے بہترین گھر انسان کا چھوٹا سا جھوپڑا، کٹیا، یہ ہے تکف سمع، اپنی کان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی دین کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الْأَسْوَاقِ، مٹرگشتی اور بازاروں میں خواب چھاننے سے بچو، بازاروں میں بیٹھنے سے بچو، وَإِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فَإِنَّهَا تُلْهِي وَتُلْهِي، کہا تو معلوم ہوا صرف مٹرگشتی کرنا، گھومنا ہی نقصان ہے، گھروں میں بیٹھے رہنا یہ انسان کی اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا من نجات، نجات کس بات، کس معنی میں، کس میں نجات ہے، بھلائی کس میں ہے، نجات کس میں ہے، تو اللہ کے نبی فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو پکڑے رہو، ولیسعک بیتک، اور تم میں سے آدمی اپنے گھر ہی میں رہے، اس کی دور تو گھر ہی پر محدود رہے، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر معافی مانگو، رو۔ تو معلوم ہوا آج کل کے ان حالات میں جمہور علماء کی بھی رائے یہ ہے کہ ایسولیٹ، یعنی سیلف ایسولیشن بہتر ہے۔ اس طرح کے فتنوں کے دور میں، قرب قیامت میں، اس طرح کی نشانیوں میں خود آدمی اپنی حفاظت کرے اور دوسروں کی بھی حفاظت کرے۔ ہمارے ایک دوست انجینئر ارشد حسن کاہلی کہہ رہے تھے، ہمارے انجینئر ارشد حسن کاہلی کہہ رہے تھے مولانا دیکھیے شادیاں ہو رہی ہیں، کتنی تکلیف ہو رہی، شادیاں اس طرح کرتے ہیں لوگ، حکومت کی طرف سے اجازت ہے 50 لوگوں کے آنے کی، 300 لوگ شریک ہو رہے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی تکلیف، دونوں خاندان والوں کے لیے بھی تکلیف، دوسرے لوگ شادیوں میں آتے ہیں ان کے لیے بھی تکلیف، پینالٹی پڑے گی، شریک ہوں گے، جہاں شادی ہو رہی ان پر بھی بڑی پینالٹی پڑے گی، قاضی صاحبان کی بھی حفاظت نہیں اس میں۔ تو اس دور میں وہ کہنے لگے مجھ سے اس دور میں اچھا ہے کہ آدمی، جیسا عرب ممالک میں رواج ہے کہ محکمہ شریعہ میں اپنے قاضی صاحبان اپنے آفس میں نکاح کی محفل کریں، گواہان اور قاضی صاحبان اور مخصوص لوگ رہیں اور نکاح خوانی ہو جائیں، جس طرح عرب ممالک میں رواج ہے، تو اس طرح کا رواج ہم خود شروع کریں اپنے دور سے۔ ایک تو اسراف اور بہت سی مصیبتوں سے پناہ ہوگی، اور اس طرح کی جہاں شادی ہوگی وہاں پینالٹی پڑے گی اور پھر احتیاط نہیں ہوگی، ہم خود سبب بنیں گے اور پھر ذلت کے سبب بنیں گے، ہمارے نام کا فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسی آفت آئی، خود اس سے محفوظ رہیں گے۔ ہم اپنے مختلفوں سے بھی کہیں گے اس طرح کی چیزوں میں پہل کریں، آغاز کریں، تاکہ آفتوں کو کم کرنے میں ہم کا سبب بنیں، آفتوں کے بڑھانے میں ہم سبب نہ بنیں۔ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔